إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس خالق اور مالک کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے یہ صراط مستقیم، یہ توحید کی دولت اور یہ اسلام کی نعمت ہم سب تک پہنچی ہے۔ حضرات، دنیا جس کو ہم جانتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہماری مختصر سی ایک منزل ہے، زندگی ہمارا ایک سفر ہے، اور اس سفر کے بعد ایک لمبے سفر کی تیاری کرنے کے لیے اس سفر کو ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ ایک مختصر سا پیریڈ ہے، ایک مختصر سا وقت ہے، زمانہ ہے۔ اسی ٹائم میں ہم کو اپنی لمبی زندگی کی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کی تیاری کر لینا ہے۔ اس زندگی میں ہم کتنی آرام چاہتے ہیں، کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، کتنے دکھوں کا ہم سامنا کر سکتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو آزما لیں۔ کیا ہم مچھر کے کاٹنے کا درد برداشت کر پاتے ہیں؟ کیا ہم سورج کی کروڑوں میل کی دوری پر جو تپش ہوتی ہے، جو دھوپ ہوتی ہے، جس کی گرمی مئی جون کے مہینے میں، کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا درد جو ہمارے جسم کے کسی کونے میں ہوتا ہے، کیا ہم اسے برداشت کر پاتے ہیں؟ اس زندگی میں دکھ اور درد، شر اور خیر، بھلائی اور برائی، یہ سب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں جو تجربات، جو احساسات، جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ان کو اپنی لمبی زندگی کے لیے شمار کر لیجئے کہ آپ اگر اس زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں کی زندگی میں کئی گنا زیادہ تکلیف ملنے والی ہے۔ ایک ماچس کی تیلی، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، محمد علی قلعے۔ وہ ایک بچپن میں ہم لوگوں کے ایک زمانہ تھا ان کا، وہ عیسائی تھے اور اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں وہ ایک بہت نامور باکسر فائٹر بنے تھے، چیمپئن۔ اسلام لانے کے بعد میں اس شخص کے پاس ہمیشہ ایک ماچس رکھی رہتی تھی، اپنے پاس پاکٹ میں ایک ماچس رکھتے تھے، اور اس ماچس کا مقصد کیا تھا ان کی زندگی میں کہ جب کبھی بھی وہ کوئی گناہ جو عیسائیت کے رہتے ہوئے ان کے وہاں سب کچھ جائز تھا، شراب، جوا، زنا، سب کچھ عیسائیت میں سب کچھ حلال ہے، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی بغیر اس کے فکر کے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس شخص کے پاس وہ ماچس اس لیے رہتی تھی کہ جب بھی کسی گناہ کو وہ کرنے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا تھا
تو اس سے ایک تیلی نکالتے تھے اور ماچس پر جلا کر اپنی ہتھیلی پر لگا لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ماچس کی ایک تیلی کے گناہ کو سزا کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن کل اسی گناہ کے بدلے میں ہمیں جو آگ ملے گی وہ 70 گنا زیادہ اس سے پاورفل ہوگی، جو ہڈیوں کو گلا دے گی، جو گوشت کو چبا کر رکھ دے گی، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، اس دنیا میں ہمارے پاس مختصر سی زندگی ہے، چند سال ہیں، کتنے جا چکے ہیں کتنے بچے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن یہ سب کو یقین ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ سب کو جانا ہے۔ اس معاملے میں صرف مسلمان ہی نہیں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ملحد، کمیونسٹ، کوئی قوم ایسی نہیں بچی جس کو اس بات پر یقین نہ ہو کہ اسے مرنا ہے اور اسے جانا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں، اسلام میں یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ مرنے کے بعد میں اس زندگی کا پورا پورا حساب دینا۔ دوسرے مذاہب میں، کمیونسٹوں کے وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو چلے جاؤ ختم، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں جنت اور دوزخ کا تصور ہے، بھلائی کے بدلے میں جنت ہے اور برائی کے بدلے میں جہنم ہے، توحید کے بدلے میں جنت ہے، شرک اور کفر کے بدلے میں جہنم ہے۔ واضح بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ اب اس مختصر سی زندگی میں ہمیں جو کام کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، جس پر اللہ کا حکم ہے، جس پر رسول اللہ کا حکم ہے، اگر وہ ہم کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اس کے رحم سے، بغیر اس کے رحم کے جنت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، رب العالمین نے اس میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آئے گی، اور موت کے وقت جو لذت اس کو ملے گی وہ کیسی ہوگی؟ وہ کسی مرنے والے سے پوچھو، کتنی سختی ہوگی، کتنا دکھ ہوگا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنا سر رکھا، اور موت کی شدت اتنی تھی کہ چہرے پر پانی کے پھائے رکھے جاتے تھے، تکلیف، درد، تڑپ شدید قسمت کی۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جو تکلیف، جو درد اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت پہ ترس نہیں آتا ہے۔ یعنی اتنی شدت، اتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کہتی ہیں کہ میں برداشت سے باہر تھی۔ اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد میں اب مجھے کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں ہے، جب نبی کو اتنی تکلیف ہوئی ہے تو دوسرے کے بارے میں کیا سوچنا۔ ہمارے یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، ہمارے یہاں عام طور سے لوگوں کا اور عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو فوراً اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، بڑی مشکل سے نکلی، بہت خراب آدمی تھا، ہے نا، بہت گنہگار آدمی تھا۔ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچو، فتویٰ لگانے سے پہلے سوچنا۔ کسی بھی مرنے والے کو موت کے وقت اگر تکلیف میں دیکھنا تو دیکھنے کے بعد میں یہ فتویٰ لگانے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی تھی، اور گواہی ان کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دی، حدیث موجود۔ تو کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ موت کی شدت سب کو آتی ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذائقہ کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، آئے گی۔ اور موت کا مزہ ایسا ہوتا ہے،
ایک زندہ بکرے کو پیڑ میں ٹانگ کر اور اس کی کھال زندہ کھینچ لی جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوگی ایسے ہی ہر شخص کو اس کی موت کے وقت روح نکلتے وقت ہوتی ہے، کیونکہ روئیں روئیں سے ریشے ریشے سے موت نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تب انسان کو موت آتی ہے۔ موت سب کو آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، موت تو سب کو آئے گی یہ یقین کر لو، لیکن اس موت سے پہلے تمہیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں تمہیں دو چیزیں تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور تمہیں آزمایا جائے گا شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے۔ شر بھی تمہارے سامنے پھیلا ہوا ہے، خیر بھی تمہارے سامنے موجود ہے، اب ان دونوں میں تمہیں اپنانا کس چیز کو ہے، یہ تمہارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تم زمزم پیتے ہو یا شراب، تم حلال کھاتے ہو یا حرام، تم جائز کرتے ہو یا ناجائز، اس کا تمہیں اختیار دے دیا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت اور جہنم کے لیے تمہیں ہدایت دے دی گئی۔ اچھے اعمال، حلال چیزیں، جائز چیزیں جنت کا راستہ، اور حرام چیزیں، ناجائز چیزیں وہ جہنم کا راستہ ہے۔ دونوں جنت اور جہنم تمہارے سامنے ہیں، شر اور خیر بھی تمہارے سامنے ہے، اس میں چننا تمہیں ہے کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے تمہاری، اب اس میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہیں بھاگ نہیں پاؤ گے، جانا تمہیں کہیں نہیں ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے زندگی دی ہے، میں موت دوں گا، لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، میں حساب لوں گا۔ کیا ہم حساب کے لیے تیار ہیں؟ پڑوسی پر ظلم کر کے، مسلمانوں کو گالیاں دے کر، حرام اور حلال کی زندگی گزار کر، بغیر کسی تمیز کے رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر ہم حساب و کتاب دینے کے تیار ہیں کیا؟ اس کے لیے کس کو پتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟ کائنات میں کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ اسے موت کب آئے گی۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ وہ ہماری آزمائش ہے، کبھی اپنوں سے، کبھی غیروں سے، کبھی بھلائی کے ذریعے تو کبھی برائی کے ذریعے۔ برائی اس لیے بنائی ہے تاکہ اس سے بچا جائے، بھلائی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ دونوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور خیر کا تعلق بھلائی سے ہے، خوشحالی سے ہے، پاکیزہ زندگی سے ہے، اور شر اس کا تعلق برائی سے ہے، بدحالی سے ہے۔ خیر کرو گے زندگی خوشحالی میں گزرے گی، اور شر اور برائی میں ہمیشہ بدسکونی، بے اطمینانی، زندگی جہنم بنی ہوئی ہوگی۔ کوئی ایک آدمی لاؤ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، آپ کے نظریے میں، آپ کے علاقے، آپ کے ملک میں کوئی ایک آدمی ایسا لاؤ جو شر، فتنہ، فساد اور برائی کی زندگی گزار رہا ہو اور وہ سکون سے ہو۔ ایک آدمی پتا کرو، انہیں نیند نہیں آتی راتوں کو۔ فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ناپسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ سکون کے لیے خیر کرنا پڑے گی، یہ آزمائش ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارا مال، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم حلال کماتے ہیں، حلال میں خرچ کرتے ہیں، یا حرام کماتے ہیں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو تربیت اچھی دیتے ہیں یا بری دیتے ہیں، اولاد کو نیک راستے پر لگاتے ہیں یا غلط راستے پر لگاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جیسی کمائی ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی۔ پیسہ اگر حرام سے کمایا ہے اور حرام کے کمائے ہوئے پیسے سے
اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی پرورش کی ہے، اس کی رگوں میں، اس کے خون میں حرام شامل ہو گیا ہے، اس سے اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ وہ حرام کھایا ہوا خون کبھی تمہارے لیے بھلائی نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں وہ تھی جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم مسلمان تنہائی کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اجتماعیت کے لیے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں اجتماعی حکم دیا ہے، یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 193 دوسرے پارے سیقول کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو۔ کن سے؟ مسلمانوں سے، ہے نہیں؟ مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچو، مسلمانوں کو بے عزت کرو، ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کو تاڑو، ہے نا، ان کے پردے کو چاک کرو، ان کو بے عزت کرو، ان کے گھروں کی مخبری کرو، تھانوں میں پولیس والوں کی چاٹوگاری کرو، ان کے تلوے چاٹو۔ آج ہماری اس کرسی کے اندر مسلمانوں کی مخبری کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تھانے کے مخبر مسلمان، مخبری کس کی؟ مسلمانوں کی۔ یہ وہ منافق ہیں جو سماج میں کینسر بن کر پھیلے ہوئے، یہ وہ منافق ہیں جو سماج کو بے عزت کرنے کے لیے تیار کھڑے، اور کاہے کے لیے؟ چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ مسلمانوں کی گھروں کو، عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے تھانوں کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ان بے غیرتوں کو، ان مشرکوں کو، ان کفار کو اسلام کے ماننے والوں کی مخبری کرتے ہیں، اور جن سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اسلام کو مٹانے والے ہیں، جو مسلمانوں کی جان مال کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹے معاملوں میں مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، ان کی مخبری ایک مسلمان کرتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں، منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان گھر میں رہتا ہے، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، اور کام کرتا ہے کفار و مشرکین کے لیے، اس لیے یہ منافق ہے، یہ غدار ہے قوم کا، یہ دھوکے باز ہے قوم کا۔ ان کو پہچانو، ان بے غیرتوں کو، ہو سکے تو ان سے سلام دعا تک نہ کرو، یہ تمہارے سلام کے لائق نہیں، حقدار نہیں کہ تم انہیں سلام کرو۔ یہ وہ بے غیرت ہیں جو پورے سماج کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور جن کی اولادیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے بدتمیز اور ایسے خبیث لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسے لوگوں سے لڑنا ہے، کچھ تو آستین میں سانپ چھپے بیٹھے ہیں اور کچھ سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آستین کے سانپ اس سانپ سے زیادہ خطرناک ہیں جو مخبری کرتے ہیں تمہارے گھروں کی، تمہارے معاملات کی، تمہارے لین دین کی۔ پہلے ان سے لڑنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ان سے لڑائی لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یا تو یہ توبہ کر لے اور یا تو پھر اس کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان سے لڑو جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اور یہ فسادی لوگ، یہ فتنہ کرنے والے لوگ غریب مسلمانوں کو اور ان کے گھروں کی مخبری کر کے پیسہ اینٹھ لیتے ہیں، اور افسوس یہ ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں، اور جو لیڈر ہے وہ تھانے کا دلال۔ غریب شکایت لے کر جاتا ہے، اس شکایت کا حل کیسے ہے؟ ہم نے بات کر لی ہے، وہ 20,000 کہیں تھانے میں، معاملہ سلٹا دیا جائے گا۔ میں پارٹیکولر صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ تھانے میں ہم نے بات کر لی، 20,000 مانگے۔ اب غریب آدمی 20,000 کہاں سے لائے؟ ادھر ادھر محلے میں جا کر اس نے کئی لوگوں سے ادھار بہوار لے کر 20,000 اکٹھا کیے، جا کے نیتا جی کو دے دیے۔ نیتا جی نے کیا کیا؟ 10 نکالے، جیب میں ڈالے، 10 لے جا کے اس کو دے دیا، چلو معاملہ ختم ہو گیا۔ احسان بھی تمہارے اوپر ہے، ہاں ہم نے چھڑوا دیا،
ہم نے بچوا دیا، نہیں تمہارے اوپر یہ کیس لگتے، جو نہیں لگنا تھے وہ بھی لگتے، اور جو وہ دروگہ نہ لگانا چاہتا ہو تو یہ لگوا دیتے اگر پیسے نہ دیتے۔ یہ سماج میں کینسر ہیں، ناسور ہیں۔ اپنی قیمت اور اپنی عزت اس کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد نہ یہ نیتا تمہارے کام آئے گا، نہ یہ تھانے والے تمہارے کام آئیں گے، نہ پبلک تمہارے کام آئے گی، تمہارے اپنے اعمال جو ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسے لوگوں سے، اس فتین لوگوں سے، ایسے فتین لوگوں سے لڑو۔ لڑنے کا مطلب 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے لڑو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے لڑو، اور اگر زبان سے نہیں لڑ سکتے تو کم از کم اپنے دل سے ان کو برا سمجھو اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ وہ تمہارے سلام کے بھی حقدار نہیں ہے کہ انہیں سلام کیا جائے، ان بدبختوں سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ جب ان کے حالات سے تمہیں واقفیت ہو جائے کہ یہ ایسے ناسور ہیں، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے اسلامی ڈھانچے کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے سلام کلام کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بائیکاٹ کرو ایسے لوگوں کو، کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت تک کرو جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ دشمن انتہا کو نہ پہنچ جائیں۔ ہاں جب یہ مان جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، صحیح ہو جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو سوائے ظالموں کے اور کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سب مرنے والے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مریں گے، جو لوگ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی مریں گے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ مالک یوم الدین وہ ہے، قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی دوسرا نہیں فیصلہ کرنے والا۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں سماج برباد ہو جائے، جیسا کہ پچھلے زمانوں میں فرعون نے پوری بنی اسرائیل کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑے کر دیا تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے یہ بات کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ ہم اس فتنے میں گرفتار ہیں جس فتنے میں بنی اسرائیل گرفتار تھے، ہم اس فتنے میں گرفتار ہیں جس میں یہود و نصارہ گرفتار تھے، ہمارے اندر بھی وہی فتنہ آ گیا۔ لیکن آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کا حال معلوم ہے آپ کو؟ آپ تو موبائل سب کے ہاتھ میں رہتا ہے، اگر ٹی وی سے خبریں نہیں ملتی ہیں تو کم از کم سوشل نیٹ ورکنگ پہ تو آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اس ملک کو، جس کو 1000 سال رہ کر ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے، حکمرانوں نے سینچا تھا، سونے کی چڑیا بنائی تھی، آج اس کی بربادی کے پورے جال بچھائے جا چکے ہیں۔ آپ دیکھو روڈ بنتی ہے تو کاہے کے لیے بنتی ہے؟ لوگ آسانی سے چلیں۔ یہ گورنمنٹ روڈ میں گڈھے کرا رہی، جسے بھی لگا کر دلی کے چاروں طرف گڈھے کرا دیے۔ پیسہ کس کا لگتا ہے؟ جنہوں نے گڈھے کرائے ان کے باپ کا لگتا ہے۔ وہ سڑک ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اسلاف نے اس کو خون سے سینچا ہے، اور ہم ایک ایک چیز کی خرید و فروخت کا ٹیکس دیتے ہیں، تب یہ سڑکیں بنتی ہیں، تب یہ ملک سجتا ہے، تب اس میں اچھی روڈ ہمیں ملتی ہے، اس میں ہمارا خون شامل ہے۔ لیکن یہ ناہنجار بدقسمت بدبخت لوگ سڑکوں کو کھود کر گڈھے کر دے رہے ہیں، جسے بھی سے لگا کر۔ یہ ہمارا خون سینچا جا رہا ہے۔ اس زمین کو بڑی محنت سے، بڑی محبت سے آزاد کرایا گیا تھا۔ 3 لاکھ علماء اسلام نے، مسلمانوں نے، مفتیوں نے، علماؤں نے قربانیاں دی تھی، شہادتیں دی تھی، تب یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ پورے شہر، صادق پور جیسی، پٹنہ کے اندر ایک شہر ہے، ایک قصبہ ہے، جس کو بلڈوزروں سے مٹا دیا گیا تھا، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، پورے شہر کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہی لوگ تھے جو جنگجو تھے۔ اس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ آج یہ پاکھنڈی لوگ گوبر کھا کر، مود پی کر حکمرانی کرنے چلے ہیں، جن سے اپنی بیویاں نہیں سنبھالی جاتی، وہ ملک سنبھالے بیٹھے۔
یہ فتنہ ہے، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ آپ کے قصبے میں نہیں، آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے ضلع میں نہیں، یہ آگ وہ ہے جو دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، یہ سب طرف جائے گی، سب گھر میں جائے گی، ہر ایک کی زندگی میں آئے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اس آگ سے تمہیں نقصان پہنچے، اس آگ کو بجھا دو، مٹا دو اس کو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ کفار ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جو سیکولرزم کا ڈھول پیٹتے ہیں ان کو عقل آنی چاہیے، سیکولرزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب دکھاوا ہے، سب ڈھول ہے، دھوکہ ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو۔ سماجوادی پارٹی یہ سیکولر پارٹی ہے، اس میں اعظم خان کہاں ہے آج؟ بہت بڑے منتری تھے، کئی منترالے ان کے ہاتھ میں تھے۔ کیا سماجوادیوں نے کبھی ان کو بچانے کی کوشش کی؟ ان کی یونیورسٹی، ان کا میڈیکل کالج تباہ و برباد کیا گیا، کوئی ہے بچانے والا؟ بی ایس پی میں مختار انصاری، افضال انصاری بہوجن سماج پارٹی میں ہیں، ان کی بلڈنگوں کو، ان کے ہوٹلوں کو، ان کے اسکولوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی تمام ملکیت کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا ہے۔ کیا وہ اٹھی بولنے کے لیے کہ یہ میری پارٹی کا آدمی سیکولر ہے، اس کو بچاؤ؟ عتیق احمد بولو، احسان جعفری گجرات میں ایک ایم ایل اے تھے، سنا ہے نام آپ لوگوں نے؟ احسان جعفری کانگریس کے لیڈر تھے، ایم ایل اے تھے موجودہ، جب ان کو جلایا گیا اور ان کو کاٹا گیا، کانگریس والوں نے کبھی اس کے لیے آواز اٹھائی؟ سوچو، کون سیکولر پارٹی؟ کہاں ہے تمہارا ہمدرد؟ سیکولر کا مطلب ساتھ رہنے والا، ساتھ دینے والا۔ کس نے اعظم خان کا ساتھ دیا؟ کس نے انصاری صاحب کا ساتھ دیا؟ کس نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا؟ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ بھروسہ، توکل اور تقوی صرف اللہ سے رکھو، اس پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو۔ اگر ہمارا بھروسہ اور ہمارا یقین اللہ پر آ جائے تو ہم کو کسی کے در پر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ہمارا ہمارے ساتھ ہے، کائنات کی کسی طاقت کو ہم نہیں ڈرتے، کسی طاقت کو ہم اپنے خاطر میں نہیں لاتے، اور ہم اس کے آگے نہیں جھکتے، ہم جھکتے ہیں تو رب کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض ایک مثال دے دی کفار کی ہمارے سامنے۔ دیکھو، ہوشیار ہو، کافر ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے، دوستی ہو گئی، وہ سماجوادی ہو، بہوجن سماج ہو، کانگریس ہو، یہ آر ایس ایس ہو، یہ بی جے پی ہو، جتنے ہیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمان مارا جائے گا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ابھی ایک نوجوان لڑکی 18-20 سال کی بہار میں، گلناز نام کی، اس کو زندہ جلا دیا گیا مٹی تیل پٹرول ڈال کر۔ کس سیکولر پارٹی نے آواز اٹھائی؟ بولو، کہاں سے آواز اٹھی؟ اور ایک ہندو ہوتی ہے تو اس کے لیے پوری سماج کے لوگ، پوری قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہر کوئی نندا کرتا ہے، نندا بہت ہوتی ہے ہاں، ہم کڑی نندا کرتے ہیں، نندا کرتے کرتے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ تمہاری طرف سے کوئی نندا کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی مذمت کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سوچو سماج کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی کہ دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے پھر بھی اندھے بنے ہو، تمہاری عقلیں کام کرنا چھوڑ چکی ہیں کیا؟ جو لوگ تمہاری تباہی اور بربادی کے پلان میں شامل ہوتے ہیں تم ان کو اپنا بناتے ہو، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا الا تفعلوہ، اب ضروری ہے کہ تم بھی یہ کرو، تم بھی ایک ہو جاؤ، تم بھی ایک ہو جاؤ، الا تفعلوہ، ان کی طرح سے جیسے وہ اکٹھا ہوئے ہیں ایسے تم بھی اکٹھا ہو جاؤ۔ تمہارا کام بھی ہے اجتماع کرنا، تم اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک جٹ ہو جاؤ، ایک مٹھی بن جاؤ۔ ہم کیسے بن جائیں؟ ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، وہ اہل حدیث کی مسجد حافظ کمال کے وہاں نماز پڑھنے نہیں جانا۔ کیوں؟ وہاں نماز نہیں ہوتی، ہاں یہاں گھنٹہ بجایا جاتا ہے۔
یہ وہ بغیرت لوگ ہیں جو سماج کو ٹکڑے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اسلام میں، قرآن میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث مسلمان ہیں. آپ یہاں آتے ہیں مسلمان بن کر، یہاں اسلام کی بات ہوتی، یہاں قرآن کی، یہاں محمد کے فرمان کی بات ہوتی. لیکن مولوی اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گلیوں میں جا کے باقاعدہ گھوم گھوم کے گلیوں میں یہ بولتے ہیں وہاں نماز پڑھنے نہ جانا، نماز نہیں ہوتی. کبھی پوچھ لیا کرو میرے بھائیوں، تم ان سے پوچھ لیا کرو بھائی ان کی نماز نہیں ہوتی، تمہیں جبرائیل نے کب بتایا؟ ہماری نماز نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یا تو یہ دعویٰ کرو کہ نماز میں قبول کرتا ہوں. اس سے پوچھ لو کبھی، اچھا تمہاری نماز ہو جاتی، یہ تم کو کیسے پتا چلا؟ دونوں باتیں ہیں نا. تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز ہو جاتی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ مقصود بھائی کیسے پتا چلا؟ ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کون خبر دے رہا ہے تمہیں؟ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اگر وحی آ رہی تو تم نبی ہو گئے ہو، اور اگر جبرائیل آ رہے ہیں تو پھر تم ماشاءاللہ بڑی تمہاری قدر ہو گئی. یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکہ قوم کو دینا بند کرو. مسلمان بنو، مسلمان بناؤ. فرقوں سے نجات حاصل کرو میرے بھائیوں، فرقوں سے نجات حاصل کرو. فرقہ اسلام میں نہیں ہے، اور فرقوں میں اسلام نہیں ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہو کر دعویٰ کروں کہ میں فلاں فرقے میں ہوں، یقیناً مان لو کہ میرے پاس اسلام نہیں ہے. اور جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں فرقے کا آدمی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلام نہیں. کیوں؟ اسلام کسی فرقے کا نام نہیں. اسلام اللہ کے دین، رب کے قرآن اور محمد کے فرمان کا نام کیا ہے؟ اسلام. فرقوں میں اسلام نہیں اور اسلام میں فرقے نہیں. تو اسلام کو مانو، فرقوں کو لات مارو، نجات حاصل کرو ان سے. فرقہ بندی اسلام میں حرام ہے. میں نہیں کہتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 111 اور اس سے پہلے 101، 102، یہ پوری آیت ہے، پڑھ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بنو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. فرقہ بنانا حرام، فرقوں میں جانا حرام، فرقوں کی دعوت دینا حرام. دعوت کس کی دی جائے گی؟ اللہ کے قرآن کے، محمد کے فرمان کی. یہ دعوت یہی ہے، الا تفعلوہ، کہ تم آپس میں ایک جٹ ہو جاؤ. اور اگر ایسا نہ کیا تو تکن فتنہ، یاد رکھو فتنہ واقع ہو جائے گا، فساد باقی رہ جائے گا. تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اس زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا. اس زمین میں فتنہ پھیلنا اور فساد پھیلنا، یہ کس بات کی غمازی ہے؟ کس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے؟ فرقے بندی کا. ایک نہ ہوئے یہ فرقے، یہ کبھی بھی فساد ختم نہیں ہوگا. فساد کو ختم کرنا ہے تو ایک ہونا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا. صحابہ اکرام کون تھے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا چاروں امام کون تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے؟ چاروں امام کون تھے؟ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے؟ کون تھے؟ یار اتنا تو معلومات ہونا چاہیے نا. آپ اتنے سالوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اتنی تو سمجھ آپ کو آ جانا چاہیے. وہ سب مسلمان تھے. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہی ہونا چاہیے نا. وہ مسلمان بن کے جب جنت گئے ہیں تو ہم کو دیوبندی، بریلوی اور فلاں فلاں فرقوں میں جانا ضروری ہے؟ ہم مسلمان بن کے جنت نہیں جائیں گے. صحابہ میں کوئی فرقوں میں نہیں تھا، چاروں اماموں میں کوئی فرقہ نہیں تھا. یہ اماموں کے بعد 325 سالوں کے بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے. اس سے پہلے کے جو لوگ مسلمان تھے وہ جنت گئے کہ نہیں گئے؟ انشاءاللہ جنت جائیں گے. تو ہم سب کو بھی ضرورت ہے ان حالات میں کہ ہم سب مسلمان رہیں، فرقوں سے نجات حاصل کریں. یہاں حکم دیا جا رہا ہے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم ایک جٹ نہ ہوئے، ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئے، ایک جٹ ہونے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے آپ کے پاس نسخہ موجود ہے. وہ نسخہ نبوی جو اللہ نے نازل کیا ہے، رب کا قرآن اور محمد کا فرمان.
یہ دو چیزیں اپنا لو، انشاءاللہ ایک جٹ ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اکٹھا کر سکے. رب کا قرآن ہی آپ کو ایک ساتھ لا سکتا ہے، محمد کا فرمان ہی آپ کو ایک ساتھ لا سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں. اس لیے یہاں پر جو مثال دی جا رہی وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کافر تو ایک جٹ ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے. ساری دنیا ایک ہو چکی ہے، اور مسلمان جنہیں ایک ہونے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، سب کی طرف سے حکم دیا گیا، یہی مسلمان ایک نہیں ہو رہا ہے، اس کو اکٹھا نہیں ہوا جا رہا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک جماعت بن کر اسلام کو فالو کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، سارے مسلمانوں کو ایک جماعت، ایک اسلام کا ماننے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. یہ دو آیتیں مختصر اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اسلام برباد ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائیں اور پوری دنیا میں جو ہے شرک اور کفر پھیل جائے. کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خوشخبری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نمرود بھی مٹ گیا، فرعون بھی مٹ گیا، قارون، حامان سب مٹ گئے، لیکن اسلام اس زمانے میں بھی تھا اور اسلام اس زمانے میں بھی ہے، اور اسلام قیامت کی صبح تک رہے گا. کائنات کی ہر شے، ہر طاقت، ہر باطل مٹ جائے گا، لیکن اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. یہ آج کے فرعون جو آپ کے اوپر حکومت کرنے بیٹھے ہیں، اکلے ٹکلے، پتہ نہیں کون کون شکل کے، اللہ کی قسم دیکھ کے ہنسی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے. شکل بندروں جیسی، دماغ بیوقوفوں جیسا، گوبر کھا لے رہے ہیں. کوئی پاگل آدمی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. استغفر اللہ. یہ بہت ہی عبرت کی بات ہے کہ آپ اللہ فخر کریں اس بات پر، اللہ کا احسان مانیں، اور وہی چیز یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے. اس رب کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس کا فخر کریں، آپ اپنے اسلام پر، اپنے آپ پر فخر کریں کہ آپ ان تمام گند خانوں سے نجات پائے ہوئے لوگ ہیں. آپ کے پاس عقل ہے تبھی تو آپ گوبر نہیں کھا رہے ہیں، تبھی تو آپ موت نہیں پی رہے ہیں. اگر اس میں چھٹی بھی پڑ جائے تو پورا گلاس پھینک دیتے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس نبی نے جو پاکیزہ دین دیا ہے، یہ رب العالمین کا احسان ہے. ورنہ دیکھو کیسی کیسی شکلوں والے، کیسے کیسے عقل والے آ کے آپ کو جو ہے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان پاکھنڈیوں کے کچھ کہنے سے، کچھ کرنے سے کیا کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے. ان کا چاہا ہو جائے گا، اللہ کا چاہا نہیں ہوگا. سوچو کون جیتے گا؟ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ کو کوئی ہرا سکتا، کوئی دبا سکتا؟ دنیا میں دندناتا پھر رہا تھا، افغانستان کو مار دو، عراق کو مار دو، کویت کو لوٹ لو، مصر کو تباہ کر دو، سوڈان پہ حملہ کر دو، وہاں کر دو، یہاں کر دو. پوری دنیا میں ہم کون ہے؟ سپر پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سپر پاور ہو. ایک نہ دکھنے والا وائرس بھیج دیا. نہ دکھنے والا. ایک چیز ہوتی ہے دکھتی ہے نا. جتنے میزائل مارے تھے مسلمان ملکوں پہ، عراق پر، افغانستان پر، ہے نا، سب نے دیکھے، زمانے نے دیکھے، ویڈیو بن گئی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا جراثیم، ایک ایسا مرض، ایک ایسی بیماری بھیج دی جو دکھتی بھی نہیں ہے. چیک اپ کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ان کو ہے، ان کو نہیں ہے. ایک جرثومہ بھیجا
اچھا ساری دنیا میں پھیلا, لیکن سب جگہ سے سمٹتے سمٹتے کہاں پہنچا؟ وہیں سپر پاور کے پاس. معلوم ہے اس وقت امریکہ کی حالت کیا ہے؟ ہر 40 سیکنڈ میں ایک امریکی مر رہا ہے. 40 سیکنڈ, 40 منٹ نہیں, 40 سیکنڈ میں, یعنی 1 منٹ میں 1.5 آدمی, 2 منٹ میں 3 آدمی, اور 1 گھنٹے میں کتنے ہوئے سوچو, اور 24 گھنٹے میں کتنے ہوں گے؟ جتنے انہوں نے عراق میں اور ایران میں اور افغانستان میں مارے نہیں ہیں, اس سے زیادہ ان کے اللہ تعالیٰ ایک معمولی سے جرثومے سے ان کی کایا پلٹ. اللہ سے لڑ کے جیتو گے؟ یہ پاکھنڈی لوگ اکلے ٹکلے یہ سب آ کے اسلام کو مٹائیں گے. ایک مسجد توڑی تھی, آپ کو معلوم ہے اس کے بعد میں ہمارے یو پی کے اندر کتنی مسجدیں بنی ہیں؟ نہیں معلوم ہے نا, گنتی نہیں ہے, 2000 4000 نہیں, 50,000 سے زیادہ مسجدیں بن چکی ہیں ایک مسجد سے توڑنے پہ. تم مسجدیں مٹانے آئے ہو, تم مسلمانوں کو مٹانے آئے ہو, تم اسلام کو مٹانے آئے ہو. یاد رکھو اسلام کے دشمنوں, تمہارا مٹنا یقینی ہے, کیونکہ تمہاری لڑائی ان کمزور مسلمانوں سے نہیں ہے, تمہاری لڑائی اس رب کے نظام سے ہے, اس رب کے قانون سے ہے, اس خالق اور مالک ارض و سما سے ہے, جس نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا, اس میں تم کو بھی پیدا کیا. اس لیے نہیں کہ تم اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ سکو. تم ٹوٹ جاؤ گے, تم مٹ جاؤ گے, لیکن اس کے قانون کو نہ مٹا سکتے ہو نہ توڑ سکتے ہو. ایک جرثومہ آیا ہے تو ساری گورنمنٹ ہلی پڑی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں ابھی اللہ کی طرف سے کتنے پودے گریں گے. ایک بوند گرتا ہے تو حالت بدل جاتی ہے, اور اللہ کی طرف سے کتنا عذاب آئے گا پتہ نہیں. لیکن ہم مسلمانوں کو اس بات پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم گند کھانے والے لوگ نہیں ہیں. اسی لیے اس بات پہ کہا گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. یہ تو چاہتے ہیں کہ مٹا دیا جائے, لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ تم پر احسان کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نا, علی الذین استضعفوا, جنہیں سماج میں کمزور کر دیا گیا ہے, جنہیں سماج کے اندر کمزور بنا دیا گیا ہے, پلاننگ کر کر, سازشیں رچ کر, ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو کمزور کر کر, ان کی اکنامک تباہ کر کر, ان کے کاروباروں کو مٹا کر, پابندیاں لگا کر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو ان کے حالات تباہی اور بربادی کی طرف آئے ہیں, کمزوری کی طرف آئے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں ہم دنیا کا اختیار دے دیں, تمہیں قدرت دے دے, طاقت دے دے, تمہیں حاکم بنا دے. اللہ یہ چاہتا ہے ہمارے لیے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, تمہیں امام بنا دے. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے قوم کا لیڈر, قوم کا رہنما. بننے کے لائق ہیں ہم لوگ؟ لمبی گفتگو ہو جائے گی, اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم. لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس قوم کو امام بنایا جائے, اس قوم کو حاکم بنایا جائے, اس قوم کو اقتدار اور اختیارات دیے جائیں, تاکہ یہ اس ملک کو اور اس زمین کو امن اور سکون عطا فرمائے, اس زمین میں فساد کو ختم کرے. اور یہ فساد صرف اسلام اور مسلمانی ختم کر سکتا ہے, اور کائنات میں کوئی ختم کرنے والا نہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس زمین کا وارث تمہیں بنایا جائے. وہ تو تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں, تمہیں مارنا چاہتے ہیں, تمہارا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, تمہاری پیروں کے نیچے کی زمین کھینچنا چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے, تمہیں اس زمین کا مالک بنانا چاہتا ہے. لیکن زمین کا مالک بننے کے لیے شراب پینا ضروری ہے, بدکاری کرنا ضروری ہے, اذانیں مسجدیں میں ہوتی رہتی, مسجد کے بغل میں جوا کھیلتے رہتے ہیں. ایسے بنو گے وارث؟ وارث والی اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. رب دینے کے لیے تیار ہے. جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے وہ رب تمہیں زمین کا حاکم بھی بنا سکتا ہے, تمہیں وارث بھی بنا سکتا ہے. وارث بننے کے لائق اپنے آپ کو بناؤ, اپنا کردار بناؤ,
اپنی ذات کو اس لائق بناؤ، تیار کرو کہ رب تمہارے حوالے اس زمین کا نظام دے دے، تم زمین کے حکمران بن جاؤ۔ اگر بننا چاہتے ہو تو مسجدوں کو خالی مت چھوڑو۔ اس بستی میں 20 مسجد ہیں، لیکن نمازی 5 وقت کی نمازوں میں 5 وقت 20 نمازی نہیں ہوتے۔ فجر میں 5، ظہر میں 4، عصر میں 2، مغرب میں 5، عشاء میں اللہ مالک۔ وراثت ایسے نہیں ملے گی۔ وراثت لینی ہے تو اس کے لیے اللہ کے نظام کو فالو کرنا پڑے گا، اس نظام کو جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ جو مولوی صاحب لے کر آئے اس نظام کی بات میں نہیں کرتا، وہ نظام جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، جو قرآن میں ہے، جو محمد کے فرمان میں ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین میں تمہیں تمکن دے دیا جائے، تمہیں بسا دیا جائے، تمہیں جما دیا جائے، تمہیں ثابت قدم کر دیا جائے، یہ زمین تمہارے حوالے کر دی جائے، لیکن پہلے اس لائق بنو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور یہ آج کے فرعون اور حامان، اس زمانے کے فرعون اور حامان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حرکتوں کے مطابق وہاں پہنچا دیا جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم اس منبر سے کھڑے ہو کے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان فرعونوں کو بھی جو اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کی پلاننگ کر رہے ہیں، رب العالمین اس زمانے کے فرعون حامان و جنودہما اور ان کے لاؤ لشکر، ان کے چیلے چاپڑوں کو سب کو وہی سزا عطا فرما جو اس زمانے کے فرعون کو عطا فرمائی تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار وَنُرِيَ فرعون فرماتا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، یہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو وہی دکھائیں گے، وہی سزا دیں گے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے یہ ڈرتے ہیں، جس سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ معلوم ہے وہ کس بات سے خوف کھاتے ہیں؟ کہ اسلام کہیں پھیل نہ جائے، مسلمانوں کی کہیں حکومت نہ آ جائے۔ اللہ تمہیں حاکم بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے، اور ان بدبختوں کو، ان فرعونوں کو، اس زمانے کے فرعونوں کو، حامانوں کو اور ان کے لاؤ لشکر کو، ان کے چیلے چاپڑوں کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب دکھانا چاہتا ہے جس چیز کا ان کے دلوں میں ڈر ہے۔ اے اللہ ان سب کو اپنی طاقت اور قدرت کا نظارہ دکھا دے، اور ان سب فرعونوں کو اور اس کے لاؤ لشکر کو رب العالمین تو نپٹ لے۔ ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، پروردگار فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي ان الله امركم بامره فبدأ بنفسه وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا